اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یاہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج 31 دسمبر 2022 عیسوی کیلنڈر کے مطابق 12 مہینوں کا یہ سال اور اس سال کا آج آخری روز ہے، ہفتہ ہے۔ اسلامی تقویم کے مطابق آج جمادی الثانی یا جمادی الآخر اس کی 7 تاریخ ہے، 1444 سن ہجری۔ سردیوں کا موسم ہے، عصر اور مغرب کے درمیان۔ چونکہ ابھی عصر کی نماز پڑھ کے میں آیا ہوں، حالت وضو میں ہوں، اور نیت یہی ہے کہ سورج غروب ہوتا دیکھ کر یہاں سے انشاءاللہ پھر مغرب کے لیے سیدھا مسجد میں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے اس کرۂ ارض پر اس وقت کسی جگہ پہ صبح ہو رہی ہوگی، ارلی مارننگ ہوگی، کہیں پہ رات ہو چکی ہے۔ عجیب ہے یہ زمان و مکان کا فلسفہ۔ لیکن میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں پاکستان میں اس وقت تقریباً 4 بج گئے ہیں، عصر اور مغرب 5:07-8 پہ تقریباً مغرب ہو جائے گی، تو ہمارے پاس کچھ 40-45 منٹ ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور میں نے مفلر احتیاطاً لے لیا تھا کہ اگر زیادہ ٹھنڈ ہوئی تو پھر اس کو لپیٹ لیا جائے گا سر کے اوپر۔ دھوپ ہے، اچھی ہے، لیکن ٹھنڈی دھوپ ہے جیسے کہ سردیوں میں ہوتی ہے۔ آسمان میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس وقت آسمان بالکل بلو ہے، بڑا زبردست نیلا آسمان ہے، اور وہ سامنے مجھے مارگلا کے پہاڑ جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت درخت ہیں۔ اور فی الحال سورج 2022 31 دسمبر کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اور ہمیشہ اس پہ بات کرتا ہوں۔ آج پھر اسی پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کئی سال ہو گئے ہیں اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنے کے لیے، نظم و ضبط کے ساتھ، اور اس بات کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو انالائز کرتے رہیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے رہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو تولتے رہیں۔ تو یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے کہ بہانے بنایا کریں، اور کبھی سورج غروب ہونے لگے تو بیٹھ جائیں، سوچیں کہ آج کا سورج غروب ہو گیا۔ سورج تو وہی ہے، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں سالوں سے وہی چل رہا ہے، جب سے زمانہ ہے سورج چل رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس حساب سے ہماری زندگیوں کے سورج بھی اسی طریقے سے طلوع و غروب کرتے رہتے ہیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیال، ہماری ہمت، ہمارے جذبے، ہمارا ولولہ، یہ سارا کچھ، ہمارے جذبات، احساسات، محسوسات، ان سب کا سورج طلوع ہوتا ہے اور سوا نیزے پہ جاتا ہے، اور پھر ان سب کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ کاروباروں کا، بڑے بڑے بزنسز ہیں، کاروبار، ان کا سورج طلوع ہوتا ہے، پھر وہ کامیابی کی معراج پر فائز ہوتے ہیں، سوا نیزے پہ آ جاتا ہے ان کا بزنس، پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ عصر کا وقت آتا ہے، اور پھر اس کاروبار کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ فرد کی زندگی اسی طریقے سے طلوع ہوتی ہے عالم شیر خارگی میں،
پھر انسان چلنا سیکھتا ہے، لڑکپن کی منزل پہ پہنچتا ہے، جوانی میں اس کا سورج سوا نیزے پہ ہوتا ہے، اور پھر ادھیڑ پن، عصر کا وقت، اور پھر بڑھاپا، اور پھر موت، تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات حادثاتی طور پر بھی گرہن لگ جاتا ہے کہ ابھی سورج کے غروب ہونے کا وقت نہ تھا لیکن گرہن لگ گیا، تو موت دونوں طرح ہمارے سامنے آتی ہے، نیند کی طرح۔ بعض اوقات نیند کا ایک وقت ہے، سب نے اس وقت سونا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نیند پہلے آ جاتی ہے، اور جب آ جاتی ہے تو سلا دیتی ہے۔ اس نیند سے بھی جاگنا ہے، موت بھی ایک نیند ہے، اس سے بھی جاگنا ہے۔ یہ نیند 7-8 گھنٹے کی ہے، 9 گھنٹے کی ہے، 6 گھنٹے کی ہے، اور وہ نیند ہمارے حساب سے بڑی لمبی ہے۔ قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلے گی، لیکن جب آنکھ کھلے گی تو لوگ یہی کہیں گے کہ ابھی تو سوئے تھے، چند ساعتیں ہم نے نیند پوری کی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں لوگوں نے یہی بات کی تھی، ان نوجوانوں نے، کہ ابھی تو سوئے تھے، چند پہر ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا بہانہ ہے کہ کبھی کبھار بیٹھے ہیں، مڑ کر دیکھیں آپ نے کیا کیا۔ یہ جو 12 مہینے گزرے ہیں 2022 کے، اس میں اپنے حصے کی کہانی آپ نے جینے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب ایک بہت بڑی کہانی کے کردار ہیں، اور اس کہانی میں ہم سب کی اپنی اپنی ایک کہانی چل رہی ہے۔ ہم سب کہانیاں ہیں، اور ہم سب کہانیاں مل کر ایک بڑی کہانی کو ترتیب دیتی ہیں۔ کون کی کہانی؟ اس کہانی کے پھیلاؤ میں میری کہانی بھی پھیل رہی ہے، رائے غلام قادر کی کہانی بھی پھیل رہی ہے، احسان علی نگیال کی کہانی بھی پھیل رہی ہے۔ کہانیاں پھیلتی ہیں، کہانیوں کا طلوع و غروب ہوتا ہے، کہانیوں میں ضمنی کردار آتے ہیں۔ آپ خود اپنی کہانی کے ہیرو ہو۔ 2023 میں جب آپ داخل ہوں اور آج کی رات سورج غروب ہونے کے بعد بیٹھیں تنہائی میں، سب سے چھپ کر اکیلے میں، چونکہ یہ آپ کی کہانی ہے۔ ہر بندے کی کہانی میں، ہر انسان کی کہانی میں ماں باپ کا تصور ہے، ہر انسان کی کہانی میں، ماں سوائے 2 واقعات جو ہمارے سامنے ہیں کہ آدم اور حوا کے ماں باپ کا تصور نہیں ہے، اور مسلم عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا تصور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ تو ایک خاص کوٹا ہے، وہ بھی کہانی لکھی گئی خاص انداز میں، آدم کی کہانی۔ لیکن میری اور آپ کی کہانی جو 99%، 99.99%، اس کہانی کے ہیرو آپ ہیں۔ آپ نوجوان ہیں، کیا آپ اپنی کہانی کے واقعی ہیرو ہیں یا ویلن ہیں؟ آپ کا اپنی کہانی میں کردار کیسا ہے؟ آپ کے مکالمے کیسے ہیں؟ جس سٹیج پر آپ کو موقع ملا ہے، آپ نے پرفارمنس کیسی دکھائی ہے؟ کیا کارکردگی تھی آپ کی؟ ہاؤ ڈیڈ یو پرفارم؟ آل یو نیڈ از ٹو بی دا ہیرو آف یور اون اسٹوری اینڈ لک فار دا ولنس، بی ویئر آف یور ولنس اینڈ گیٹ ریڈی ٹو فائٹ ود دا ولنس۔ اپنے آپ کو دیکھو، جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے نا، پروٹیگنسٹ کہتے ہیں انگریزی میں اس کردار کو جو بڑا کردار ہوتا ہے، جس کے ارد گرد کہانی گھومتی ہے۔ یہ جو 50-60 سال کی کہانی مجھے اور آپ کو ملی ہے، اور ہمیں اس میں ہیرو بنایا گیا ہے۔ انسان کائنات کی کہانی کا مرکزی کردار ہے، پروٹیگنسٹ ہے، ہیرو ہے۔ اس میں ایک ابلیس کا تصور آتا ہے جو کائنات کی کہانی کا ویلن ہے۔ میں اپنی زندگی کا آدم ہوں، آپ اپنی زندگی کے آدم ہیں۔ ہماری زندگی میں ہوا ہوگی، ہماری زندگی میں ابلیس ہوگا، میرے اور آپ کے حصے کا ابلیس۔ وہ ویلن کون سا ہے؟ وہ ویلن کیا چاہتا ہے؟ آپ کو ہیرو کیوں بنایا گیا؟ ہیرو بنا کر آپ سے کیا چاہا گیا ہے؟ کیا آپ اپنی ہیپی اینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا سیڈ اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی کہانی کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ جو بہانے ملتے ہیں ہمیں، دن ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، ہفتہ ختم ہو گیا، بیٹھتے ہیں، بزنسز بھی بیٹھتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا، پچھلے سال کون ساتھ تھا، اس سال کون نہیں۔ کئی ہیرو دنیا سے جا چکے، کئی ویلن دنیا سے جا چکے۔ سماج کی کہانی ہے، سماج کے ویلن ہوتے ہیں۔
خاندان کی کہانی ہے، خاندان میں ویلن ہوتے ہیں، اداروں کی کہانیاں، اداروں میں ویلن ہوتے ہیں، ہر دور کی کہانی، ہر دور کے ویلن الگ۔ میری اور آپ کی زندگی 20ویں اور 21ویں صدی کی زندگی ہے۔ ہماری کہانی سوشل میڈیا تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ویلن کہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہوں گے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہوں گے، کسی ویب سائٹ کی صورت میں، کسی بلاگ کی صورت میں، کسی پروفائل کی صورت میں۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے، طے یہ کرنا ہے کہ کیا آپ اپنی کہانی کے سچے سچے ہیرو ہیں؟ کیا آپ کو واقعی ہیرو کہا جانا چاہیے یا ہیروئن؟ ہوا کی صورت میں آپ اپنی زندگی کے ہیرو ہیں یا ہیروئن ہیں؟ ایک تو وہ ہیروئن ہوتی ہے نا۔ آپ کو طے یہ کرنا ہے آپ کی زندگی کون جی رہا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی خود جی رہے ہو؟ آپ کی اپنی زندگی پر گرفت کیا ہے؟ ہیرو کیا کرتا ہے؟ آپ نے موویز دیکھی ہوں گی، آج کل نیٹ فلکس کا زمانہ ہے، بچپن سے آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، عمر و عیار کی کہانیاں پڑھ لیں، بادشاہوں کی کہانیاں، شہزادوں کی کہانیاں، جتنے ناول لکھے گئے، کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ ہم جب کسی مووی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہیرو ایک خیر کا نمائندہ ہے۔ یہ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں نا سپر ہیومن بینگز، اسپائڈر مین کو لے لیں، سپر مین کو لے لیں، بیٹ مین کو لے لیں، یا اسی طریقے سے گرین مین ہے، یا فلاں چیز ہے، یا فلاں چیز ہے، یا اینٹ مین ہے، یا جتنی آپ کی سپر لیڈیز آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سب خیر کے نمائندے ہیں۔ یونان کے اساطیر پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، گریک میتھولوجی، تو اس میں بھی جو ہیرو ہوتے تھے وہ بڑے خیر کے نمائندے ہوتے تھے۔ چائنیز میتھولوجی کی طرف جائیں تو اس میں بھی ہیرو کو خیر کا نمائندہ بنایا گیا ہے۔ ہیرو دراصل خیر کے ساتھ چلتا ہے، ویلن شر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی چیز نے یہ جو مجوسی تھے ایران کی، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جو مجوسی یا آتش پرست، تو وہاں پہ دو قسم کا تصور تھا، یزداں اور اہرمن کا۔ اگر آپ ہندو مت پہ غور کریں تو یہ جو رام اور راون کی کہانی ہے، رام اور راون کی کہانی، وہ بھی خیر اور شر کی کہانی ہے۔ یعنی ہندو مت کے اندر جو ویدوں کا تصور اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی خیر و شر ہے۔ 4 رشیوں کے اوپر وہ 4 وید نازل ہوتے ہیں، یا وہ اپنی شاعری کی صورت میں ان کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اس میں شر کے بھی نمائندے موجود ہیں۔ عیسائیت، یہودیت کو اگر دیکھیں، اسلام کو دیکھیں تو اس میں بھی خیر اور شر کے نمائندے ہیں۔ آپ اگر اپنی کہانی میں خیر کے ساتھ نہیں چل رہے تو پھر آپ کا ویلن آپ پر غالب آ جائے گا۔ اور ہیرو، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تمام مذاہب کے اندر، کسی دنیا کے خطے میں آپ چلے جائیں، آپ افریقہ کی کوئی مووی دیکھیں، بدھ مت کے حوالے سے دیکھیں، ہر سماج میں، ہر خطۂ زمین پر کوئی نہ کوئی ہیرو موجود ہوتا ہے، اور پھر ویلن بھی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ ساری جو کہانیاں ہیں جنہیں قرآن میں قصص کہا گیا، انبیاء کے قصے ہیں، قوموں کی کہانیاں ہیں، یہ دراصل ہمارے سامنے اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ ہم اپنی کہانی کو بہتر انداز میں جی سکیں۔ یہ جو 50، 60، 70 سال کی زندگی کی کہانی ہے، اس میں ہم واقعی ہیرو بن سکیں۔ کیا آپ ہیرو ہیں اپنی زندگی کے؟ آپ کی کہانی کے مکالمے کون لکھ رہا ہے؟ ہدایت کار کون ہے؟ پروڈیوسر کون ہے؟ ضمنی کردار کون سے ہیں؟ آپ کی کہانی میں ماں باپ کا کیا کردار ہے؟ کتابوں کا کیا کردار ہے؟ رشتہ داروں کا کیا کردار ہے؟ یہ کامیابی، یہ ناکامی، یہ خیر، یہ شر، یہ دھوپ، یہ چھاؤں، یہ عروج، یہ زوال، یہ امید، مایوسی، یہ دکھ اور سکھ، خوشی اور غم، یہ کامیابی اور ناکامی، یہ ہمت کا ہار جانا اور ہمت کا پیدا ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ضد کیسی ضد ہے؟ یہ دو چیزیں، حتیٰ صورتوں کے اندر بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ صورتوں کے جوڑے بنائے گئے۔ مشرق کے فلسفے پر نظر ڈالیں، مغرب کے فلسفے پر نظر ڈالیں تو کہانیاں ہی کہانیاں نظر آتی ہیں۔ انبیاء کی کہانیاں، قوموں کی کہانیاں، فلسفہ دانوں کی کہانیاں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس کی کہانیاں، اور پھر کہانیوں میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش۔ جن قوموں نے، جن افراد نے اپنی کہانیوں پر توجہ دی ہے،
وہ کہانیاں امر ہو گئیں۔ جو قومیں اور جو افراد غفلت کا شکار ہو گئے ان کے حصے کی کہانی کوئی اور بسر کر کے چلا گیا۔ غالب اور مغلوب کا یہی فلسفہ ہے، فاتح اور مفروع کا یہی فلسفہ ہے، حاکم اور محکوم کا یہی فلسفہ ہے۔ جابر اور مجبور کی کہانیاں، ظالم اور مظلوم کی کہانیاں، ایک وہ ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک وہ ہے جو خیرات بانٹتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ آپ اپنے حصے کی کہانی میں کیا ہیں؟ تو میں آج یہی سوچ رہا تھا بیٹھے ہوئے، کافی دیر سے ظہر کے بعد نماز پڑھی تو بیٹھ کے جائے نماز کے اوپر، پھر عصر کی نماز پڑھ کے جب چلتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں تو یہی سوچ رہا تھا کہ فاروق شاہ، think about the story of your life. Are you the villain? Are you the villain? Are you the hero? آپ کیا ہو اپنی سٹوری میں؟ یہی میسج آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے 2022 کے عیسوی کیلنڈر کے مطابق، آج کے اس آخری روز پہ، اور آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے آپ نوجوانوں کی کہ آپ سوچیں کیا آپ واقعی اپنی زندگی کی کہانی کے ہیرو کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کی کہانی ہے اور اسے آپ اپنی توجہ کے ساتھ جی رہے ہیں؟ یہ میرا وجود ہے 6 فٹ کا، 6 فٹ سے زیادہ ہے، 6 فٹ کا وجود ہے، میں نے کپڑے پہنے ہیں اور میں اپنے کپڑوں میں خود ہی موجود ہوں، اور یہ میرا جسم ہے 6 فٹ کا، یہ ہڈیاں، یہ گوشت، اس میں میری شخصیت ہے۔ تو مجھے طے یہ کرنا ہے کہ جب کپڑے میرے ہیں تو میرے کپڑوں میں مجھے ہی رہنا ہے، اور جب جسم میرا ہے تو میرے جسم کے اندر شخصیت بھی میری ہونی چاہیے۔ ساری کہانیاں آپ کی شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ آپ کی شخصیت کی کہانی کہاں سے اثرات لے رہی ہے؟ ہر دوسری فلم پہلے سے بنی ہوئی فلموں کا چربہ تو نہیں ہوتی، لیکن تاثیر ضرور لیتی ہے۔ ہر کہانی دوسری کہانی سے اثر لیتی ہے۔ کہانیاں ہی کہانیاں ہیں میرے اور آپ کے ارد گرد، اور ان کہانیوں میں ہم سب کہانی ہیں، ان سب کہانیوں میں ہم سب کہانی ہیں۔ جنہوں نے السلام علیکم کیا ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے لیے نصیحت یہ ہے، وصیت یہ ہے، 2023 کے لیے جب آپ ریزولوشن پاس کریں، کوئی قرارداد پاس کریں، اچھی عادت ہے، میں اس کے حق میں ہوں، تو اس مرتبہ اس پہ کہانی شامل کریں۔ ڈائری نکالیں، قلم نکالیں، یا کمپیوٹر پہ لکھنا ہے یا آن لائن کسی ڈائری پہ لکھنا ہے، موبائل پہ لکھ لیں، بہتر ہے اس طرح سامنے رکھ کے موبائل ریکارڈنگ کر لیں، کسی کو کچھ مت بتائیں۔ 2 روپ ہوتے ہیں، ایک وہ کہانی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، ایک وہ فلم ہے جو لوگوں کے سامنے چلتی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ ایک کہانی وہ ہے جو میرے اندر چلتی ہے۔ اگر آپ نے پڑھی ہوں کتابیں، انفس و آفاق، یہ 2 لفظ ہوتے ہیں، انفس اور آفاق۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں سادہ سے انداز میں جیسے ظاہر و باطن ہوتا ہے۔ ایک ظاہری دنیا ہے آفاق، یہ کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ کہکشائیں، یہ سب آفاق ہیں۔ ایک انفس ہے، آپ کی داخلی کائنات ہے۔ تو بزرگ صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ باہر پھیلا ہوا ہے ظاہر میں، وہی کچھ آپ اپنی ذات میں بھی شاہد کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انفس و آفاق کی جو کہانیاں ہیں، جو کہانی آفاق میں پھیلی ہوئی ہے، جو کہانی کلزم کی طرح پھیلی ہوئی ہے، وہی کہانی سمٹ کر قطرہ بنتی ہے۔ جو کہانی حقیقتوں کے دبستان میں پھیلی ہوئی ہے، وہی کہانی کن میں سمٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف کن ہے اور ایک طرف یقون ہے۔ یقون میں کن موجود ہے لیکن پھیلاؤ کے ساتھ، کن میں یقون موجود ہے لیکن سمٹا ہوا ہے۔ واسف باسفا کے الفاظ میں کہ ایک بیج ہے اور بیج میں درخت ہیں اور پھر درختوں پر بیج ہیں۔ تو یہ کہانی دائروی انداز میں اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ ایک سپرم ہے اور اس میں انسان ہے اور انسانی کی آبادیاں ہیں، ہمارے پرکھ ہیں، ہمارے بچے ہیں، نسلیں ہیں، اور ہم کسی پھیلی ہوئی کہانی میں سمٹے ہوئے سپرم ہیں، اور ہمارے سپرم میں ان تمام کہانیوں کا سمٹا ہوا وجود موجود ہے جو کل کلاں پھیلیں گی۔ آدم کی کہانی میں ہم سب تھے،
لیکن سمٹے ہوئے تھے۔ آدم کی کہانی کا پھیلاؤ ہوا، پھر کوئی اور کہانی آئی، نوح کی کہانی آ گئی علیہ السلام اجمعین، پھر کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام آئے، پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، آفاق کی کہانی چل رہی ہے۔ سورج ہمیشہ سے اس کہانی میں موجود رہا ہے، کہانی میری ہو یا آپ کی ہو، ہیگل کی ہو یا کارل مارکس کی ہو، کہانی دانتے کی ہو یا بیکن کی ہو، ملٹن کی ہو یا گوئٹے کی ہو، اقبال کی ہو یا غالب کی ہو، سورج یہی رہا ہے، ہر دور میں یہی سورج موجود رہا ہے۔ چاند تارے ہماری کہانی میں ٹمٹماتے رہے ہیں، جگمگاتے رہے ہیں، موسم بدلتے رہے ہیں سب کہانیوں میں۔ میں ذرا اپنے جوتے باندھ لوں، چونکہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ چھاؤں آ گئی ہے اور مجھے چلنا چاہیے تھوڑا سا۔ یہ میری کہانی ہے اور مجھے اپنی کہانی میں میرے مالک نے یہ موقع دیا ہے کہ میں ابھی چل سکتا ہوں، تو میں چلوں گا۔ یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے، یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے۔ 2022 کا سورج درخت کے پیچھے، اور مجھے اب دھوپ، یہ اب نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ درخت کی چھاؤں یہ جو ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ دھوپ ہے، تو مجھے اب ایک ایسے ایریے میں جانا ہے جہاں پہ تھوڑی سی دھوپ مجھے مزید مل جائے۔ تو بات ہو رہی تھی سورج اور چاند تاروں کی۔ آج آپ نے بیٹھنا ہے، میری نصیحت ہے آپ کو، اور تلاش کرنا ہے کہ آپ اپنی کہانی میں کس حد تک ہیرو ہیں۔ کچھ لوگ اپنی کہانی کے خود ہی ویلن ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، تخریب کاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنی کہانی کے ویلن پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ دیکھو، ہر کہانی میں وقت ہے، ہر کہانی میں وقت ہے، اور ہر کہانی میں اگر آپ نے اپنے وقت کا صحیح مصرف، صحیح استعمال کیا ہے تو پھر آپ اپنی کہانی کے واقعی ہیرو ہیں۔ آج بیٹھیے، سوچئے 2022 میں آپ اپنی زندگی کی کہانی کے ہیرو تھے یا ویلن تھے؟ پہلے وقت کو دیکھیں، کتنا وقت آپ نے ضائع کیا۔ اگر زیادہ وقت ضائع کیا ہے تو آپ ویلن ہیں، اگر زیادہ وقت ضائع کیا تو آپ ویلن ہیں اپنی کہانی کے۔ آپ کو کسی اور ویلن کی ضرورت نہیں ہے۔ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یا سینے کے داغ جل اٹھے، وہ کیا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اگر آپ اپنی کہانی میں خود ہی ویلن ہیں تو پھر کسی اور ویلن کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا سب سے پہلا انڈیکیٹر میں نے آپ کو بتایا، وقت۔ آج بیٹھیے، محاسبہ کیجئے، حساب لگائیے، تزکیہ نفس کیجئے انفس کی دنیا میں، اپنی داخلی کائنات میں، اور وہی مظاہر آپ کو نظر آئیں گے خارجی کائنات میں۔ اگر آپ نے اپنی ذات میں وقت کو برباد کیا ہے تو یقین کیجئے کہ آپ کے حصے کے آفاق میں بربادی ہے۔ ابھی یہ پہلا حصہ بیان کر رہا ہوں، مایوس نہیں ہونا، میرے ساتھ رہو۔ اگر آپ نے وقت کو ضائع کیا ہے 2022 میں تو آپ اپنی کہانی کے ویلن ہیں یا غیر ذمہ دار ہیرو ہیں۔ ویلن ہیں، ڈکلیئر ہو چکا، یا غیر ذمہ دار ہیرو ہیں، اور آپ نے بس ایک ٹائٹل لگا رکھا ہے اپنی کہانی کے ساتھ کہ یہ میری زندگی ہے، یہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کا ہیرو ہوں۔ آپ کیسے ہیرو ہیں کہ غیر ذمہ دار ہیں؟ آپ کی زندگی کی کہانی میں سب سے قیمتی چیز تھا وقت۔ Did you understand the value of your time? The precious, one of the most valuable things. آپ کی پریشس، قیمتی ترین چیز ہے وقت۔ آپ نے وقت ضائع کیا تو پھر عین ممکن ہے کہ آفاق میں پھیلا ہوا وقت آپ کو ضائع کر دے۔ آپ نے وقت کی توہین کی داخلی کائنات میں تو آپ کی کہانی عزت کے ساتھ اینڈ نہیں ہوگی،
توہین ہو کے رہے گی۔ آپ نے اپنے وقت کا احترام کیا ہے تو آفاق میں پھیلے ہوئے احترام میں آپ کا حصہ شامل ہے۔ آپ نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے، انفس کی دنیا میں، داخلی کائنات میں، اپنی کہانی میں مکالمے صحیح وقت پر بولے ہیں، پرفارمنس صحیح وقت پر دی ہے، رائٹ ایکشن کیا ہے رائٹ ٹائم کے اوپر، تو آفاق میں آپ کے لیے کامیابیوں کے دبستانوں میں حصہ موجود رہے گا۔ یہ پہلا انڈیکیٹر ہے۔ آج ڈائری نکالیں اور دیکھیں۔ اب دوسری بات کرنے لگا ہوں اسی کے ضمن میں۔ اب 2022 تو گزر گیا۔ اگر آپ اپنی کہانی کے ولن ہیں، وقت ضائع کیا ہے، یا ہیرو ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں، اب آپ واپس تو نہیں جا سکتے۔ 12 مہینے گزر گئے، جو فلم آپ نے جی لی وہ جی لی، جو کہانی گزر گئی سو گزر گئی، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، ابھی بھی موقع ہے ہیرو بننے کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میرے اندر جان تھی کھڑے ہونے کی، میں کھڑا ہو گیا، مجھے توفیق ملی جوتیاں پہن کر چلنے کی، میں چل پڑا۔ میں نے انتخاب کیا کہ میں چھاؤں سے دھوپ کی طرف آ جاؤں چونکہ ٹھنڈا موسم ہے، اور یہ سارا کچھ اس لیے ممکن ہو سکا چونکہ ابھی میرے وجود میں جان موجود ہے۔ جب وجود میں جان موجود ہوتی ہے تو امکان موجود ہوتا ہے۔ Still you have got plenty of time. If you can think, you can re-evaluate. آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے ہیرو بنا سکتے ہو۔ اپنی زندگی کی کہانی میں اپنے آپ کو ہیرو بناؤ، ابھی ٹائم ہے۔ آج کے لائیو سیشن تک بات پہنچی ہے۔ 31 دسمبر آپ کو مل گیا، موت نہیں آئی، وقت رکا نہیں آپ کے لیے، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط 2023 میں شروع ہو جائے گی، نیا سیزن آئے گا۔ کیا ہوا اگر پہلے سیزن میں ناکام ہو گئے؟ کیا ہوا اگر پہلے سیزن میں غیر ذمہ دار ہو گئے؟ اب سمجھ آ گئی ہے۔ آج بیٹھو، نیا سکرپٹ لکھو، اپنی کہانی نئے انداز میں شروع کرو۔ 2023 میں وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، واپس نہیں جا سکتے۔ جنہوں نے ٹھان رکھا ہے کہ وہ ولن ہی رہیں گے، اور جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ کبھی ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ ماتم کریں گے۔ بہت وقت ضائع کر دیا، 2022 بھی گزر گیا، اور یہ سوچتے سوچتے وہ 2023 بھی ضائع کر دیں گے۔ غلام قومیں، غفلت کی ماری ہوئی قومیں، سستی کے مارے ہوئے نوجوان یہی کرتے ہیں۔ پہلے وقت ضائع کرتے ہیں، پھر وقت کو ضائع کرنے کا ماتم کرتے ہیں، اور دوبارہ وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں احساس ہوتا ہے تو پھر ماتم کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اور پھر وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو ان کی کہانی میں یا غفلت ہے، یا پچھتاوے ہیں، یا ماتم ہے۔ اس کہانی سے باہر نکلیں، یہ کہانی آپ کی نہیں ہے۔ جو اس کائنات کا انفس و آفاق کا خالق و مالک ہے، اس نے اس کہانی کو اس لیے آپ کے حوالے نہیں کیا تھا کہ آپ اس میں ناکام ہو کر واپس آئیں۔ اگر آپ ناکام ہو کر واپس آئے تو نتیجہ جہنم ہے۔ فلاح پا کر آئے، مفلحون بن کر آئے تو نتیجہ جنت ہے۔ جنت اور جہنم کوئی کل کو ہونے والا فیصلہ نہیں ہے، ادھر ہی فیصلے ہو جانے ہیں۔ کل کو تو صرف ایک آفیشیل کارروائی ہونی ہے تاکہ شک نہ رہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے ساتھ عدل نہیں ہوا، اس پر رحم نہیں کیا گیا۔ تو اگر ابھی آج آپ کی کہانی میں آپ کو مہلت مل رہی ہے، موقع مل رہا ہے، تو بابو اپنی کہانی کے ہیرو بنو، اپنی کہانی کے ہیرو بنو۔ آپ کی زندگی ہے، آپ کو ملی ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، یہ آپ کی کہانی ہے۔ آپ کی کہانی کا منظرنامہ ٹھیک نہیں تو تبدیل کرو، ایٹ لیسٹ سوچنا شروع کر دو کہ مجھے یہ کچھ بدلنا ہے۔ تو پہلی چیز آ گئی وقت، ساتھ ہی آ گیا احساس ذمہ داری۔ تیسری چیز سمت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے، آپ ایک چیز کو چن لیتے ہیں، ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ آپ سیٹ کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ اس ہدف تک آپ نے جانا کیسے ہے، آپ کا راستہ کیا ہوگا، کس راہ سے ہو کر آپ منزل تک پہنچیں گے، اور پھر اس سفر کے دوران آپ کا زاد راہ کیا ہوگا، آپ نے اپنے پاس کیا چیزیں رکھنی ہیں، جسمانی سطح پر،
روحانی سطح پر، فکری اور نظریاتی سطح پر۔ اور اسی سے ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے خاص الخاص نوجوان نسل کے لیے۔ یہ تہجد کے وقت ایک سوچ آئی ہے، خیال آیا ہے۔ 2022 کو آپ جب جج کریں، ایویلویٹ کریں، اس کو تولیں، پرکھیں، جانچیں، وزن کریں، کیا کھویا کیا پایا، ایک بات ضرور سوچئے گا، اور یہ آپ کے لیے لیسن بھی ہوگا، نوجوانوں کے لیے خاص کر۔ یہ رات کے تہجد کے بعد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ملتی ہے انسان تک جب کوئی بات پہنچتی ہے۔ ہاشم، غور سے سن رہا ہے ہاشم، اگر گناہ آپ کی کہانی میں، آپ کی کہانی ہے، آپ کی فلم ہے، اگر اس میں گناہ عملی طور پر ہوا ہے تو 2023 میں اس کی علمی توبہ نہ کرنا، یہی سب سے بڑی غلطی کی ہے انسانوں نے۔ اس لیے خسارے میں ہم جاتے ہیں کہ گناہ عملی طور پر ہوا اور توبہ ہم علمی طور پر کرتے ہیں۔ گناہ عملی طور پر ہوا ہے تو اس کی توبہ بھی عملی ہونی چاہیے۔ اگر تو ماں کا دل دکھایا ہے، باپ کا دل دکھایا ہے، تو کسی مصلی پر، جائے نماز پر بیٹھ کر استغفر اللہ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ You will have to and you need to say sorry to your mother. You need to say sorry to your father. اگر آپ نے درخت کاٹے ہیں تو استغفر اللہ کہنے سے دوبارہ کام نہیں بنے گا، آپ کو نئے درخت لگانے ہیں۔ اگر وہ زمان و مکان تبدیل ہو چکے، جن کے ساتھ گناہ وابستہ ہے، نادانیاں وابستہ ہیں، وہ جا چکے، تو پھر وہ خصوصی کوٹا آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے نا، وہ اس چیز کو رحمتوں کے ساتھ سنتی ہے اور وہ معاف کرنے والی ہے، وہ توبہ قبول کرنے والی ہے۔ لیکن جسم کا گناہ، جسم کی توبہ کا مرہون منت ہے۔ جسم کا میل کچیل جسمانی طور پر دور ہوتا ہے۔ میرا جسم میلا ہو گیا، میں نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، جسم کا میل کچیل دور ہو گیا۔ جسم کے ناخن ہیں، ان میں میل آ گئی، ناخن آپ نے کاٹ لیے، ناخن صاف ہو گئے۔ روح کے میل کچیل کو کیا کریں گے؟ اگر روح میلی ہو جائے، شخصیت میلی ہو جائے، تو شاور کے نیچے آپ پوری زندگی کھڑے رہو، میل کچیل دور نہیں ہوگا۔ اسی سے آپ کی زندگی کی کہانی سنورے گی، مہکے گی۔ ہم دراصل کرتے یہ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی کہانی میں جہاں جو مکالمہ بولنا چاہیے تھا اور نہیں بولا، اس کی توبہ کسی اور روپ میں کرتے ہیں، کہیں اور جا کے کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کو جہاں پہ جو منظرنامہ چاہیے، جو مکالمہ آپ کو جہاں پہ بولنا ہے، وہی بولیں گے آپ۔ رائٹ ایکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ پرپز ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ جب آپ کی زندگی میں یہ سارا کچھ طے ہو جائے، ڈائریکشن آپ کو مل جائے، سمت کا تعین ہو جائے، ہدف آپ کا ہو، تو پھر آپ نے چلنا ہے، اور پھر اللہ کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے۔ تو آپ کی زندگی کی کہانی آپ کے حوالے ہے۔ آپ اپنی زندگی کی کہانی کے ہیرو ہیں یا ویلن، آج آپ نے سوچنا ہے، اور کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اپنے آپ کو یہ بار بار دہرانا ہے کہ I am going to be the hero of my story and I am going to fight back all the villains۔ اگر ولن جسمانی طور پر آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ جسمانی طور پر ہوگا۔ اگر ولن وسوسہ ہے تو اس کا مقابلہ کہیں اور ہوگا۔ اگر ولن آپ کا فکری طور پر آپ کی زندگی میں موجود ہے تو پھر آپ کو اپنے تفکرات پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ولن باغ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مقابلہ صحرا میں نہیں ہوگا، باغ میں ہوگا۔ جہاں آپ ہوتے ہیں وہیں ولن ہوتا ہے۔ ولن کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو وہاں لے جائے جہاں وہ چاہتا ہے۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ولن کو وہاں رکھیں جہاں آپ موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آسان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ الجھیں نہیں، جو آپ کا پازیٹیو پہلو ہوتا ہے نا، جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، جس طرف آپ کا مزاج جاتا ہے، جو آپ کی اسکل ہے، جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ کی شخصیت کا جو مضبوط حصہ ہے، اس پر لے کر آئیں لوگوں کو، اس پر لے کر آئیں لوگوں کو، اس پر لے کر آئیں اپنے ولن کو، چونکہ جہاں آپ کی اسٹریٹجی مکمل ہے وہاں آپ فتح یاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے ویکر ایریاز میں کھیلیں
عدو و مبین کیا کرتا ہے؟ کھلا دشمن، وہ آپ کی کمزوریوں سے کھیلتا ہے۔ آپ کی کہانی کے جو کمزور پہلو ہیں اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پہ پروفائلوں پہ بتاتے رہیں گے، میری یہ کمزوری ہے، میری یہ کمزوری ہے، تو آپ دراصل اپنی پروفائل پر موجود آپ کی کہانی کے جو ضمنی کردار ہیں آپ ان کو خام خواہ بتا رہے ہیں جو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے دو روپ ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا آفاق اور انفس، خارج اور ظاہر اور باطن۔ یہ جو ظاہر و باطن کی کہانی ہے، داخلی دنیا اور خارجی دنیا، بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے، نفس واحدہ۔ اس کے دو روپ نکلے ہیں، جو پھیلا ہوا ہے وہی سمٹا ہوا ہے۔ ہر کل اجزائے ترکیبی کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور ہر جز اپنی ذات میں ایک کل ہے، اور ہر جز کے اندر پھر کئی اجزاء ہیں، حتیٰ ایک وقت آتا ہے کہ نفس واحدہ رہ جاتا ہے جس کو مزید، جس کی اجزائے ترکیبی نہیں کی جا سکتی، جز نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ کسی زمانے میں اس کو ایٹم کہا جاتا تھا، پھر الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کی بات ہوئی، اس سے آگے کوارکس کی بات آ گئی، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں، اور ناؤ پیپل سے کہ ایوری تھنگ از انرجی۔ کوانٹم فزکس جب یہ 20ویں صدی کی بات شروع ہوئی۔ آپ اپنی زندگی کی کہانی کے مضبوط ترین حصوں میں رہیں، اور آپ اپنی زندگی کی جو توبہ اللہ کے سامنے آپ کو کرنی ہے وہ صرف اللہ کے سامنے کریں۔ لوگوں کے سامنے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی گلی اور آپ کے محراب و ممبر کے فاصلے کم ہونے چاہیے، تنہائی اور محفل کے فاصلے کم ہونے چاہیے۔ کہنے کو یہ بات بڑی آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ مجھے اپنی کہانی میں سب سے زیادہ جو میرا زور لگا ہے وہ قول اور فعل کے تضاد کو ختم کرنے پہ لگا اور لگ رہا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی کہانی کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ اپنی کہانی میں جس وقت موجود ہوتے ہیں اس وقت اور کوئی بھی نہیں موجود ہوتا، اسے تنہائی کہتے ہیں۔ جو آپ کی سوچیں ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، ان کو صرف آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ جن باتوں پر صرف اللہ ضامن ہے، جن باتوں پر صرف اللہ رازدار ہے، ان باتوں کا ذکر لوگوں سے کیا کریں اور کیوں کریں، مت کیا کریں۔ جو باتیں آپ کی اور اللہ کی ہیں وہ باتیں صرف اللہ تک ہی رہنی چاہیے۔ حکمرانوں کے گناہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد، یا اداروں کے مالکوں کے گناہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد کسی کتاب کو لکھ دینے سے وہ پاپ نہیں دھل جاتے۔ اداروں کی توبہ بھی اداروں میں ہوگی۔ قاضی مسند قضا پر جب فائز ہوتا ہے تو بڑے فیصلے کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ توبہ کرے گا تو قبول ہو جائے گی، وہ اللہ کی ذات کے معاملے الگ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا وہ خصوصی کوٹا ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے مشیر بننا؟ توبہ استغفر اللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ اللہ کے مشیر بن بیٹھے، خام خواہ ٹھیکیدار بن گئے دنیا پر۔ وہ اللہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن 99% ہم لوگوں کو یہی سوچنا ہے کہ جس ادارے میں گناہ ہوا ہے اسی ادارے میں توبہ ہوگی۔ حکمرانوں کے گناہ حکمرانی کی توبہ کے ساتھ ہی پورے ہوں گے۔ جن حکمرانوں نے عوام کو گمراہ رکھا، مجبور رکھا، مغلوب رکھا، ان کی توبہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو غالب کر دیں۔ چونکہ محض کتاب لکھنے سے یا بڑھاپے میں جا کر داڑھی رکھ کر توبہ طائب ہونے سے وہ توبہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی انسانوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے کہ سال بھر اپنی کہانی میں گناہ رکھو اور پھر جا کے حج کر آؤ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاف ہو گیا۔ یہ انسانوں کی خطائیں ہیں۔ جس فریکوینسی پہ گناہ ہوگا توبہ بھی اسی فریکوینسی پہ چاہیے۔ جس ویو لینتھ کا گناہ ہے توبہ بھی اسی ویو لینتھ کی ہوگی۔ زمان و مکان کے مطابق ہوگا سارا کچھ۔ آپ کی کہانی ہے، آپ کی کہانی میں اگر کمیونیکیشن سکلز کے گناہ ہیں، یا آپ کی کہانی کا ویکر ایریا ہے کمیونیکیشن سکل، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے آج کہ آپ کی زندگی کی کہانی میں اگر کمیونیکیشن سکلز امپروو کر جائیں تو آپ کی 2023 کی کہانی کامیاب ہو جائے گی، آپ کی فلم ہٹ ہو جائے گی۔ تو پھر اگلے سیزن میں کمیونیکیشن سکلز کے اوپر توجہ کریں، وقت دیں، توانائی استعمال کریں کمیونیکیشن سکلز کے اوپر۔ اگر آپ کی زندگی کی کہانی میں
2022 میں سستی آئی تھی، آج اپنی ڈائری پہ لکھیں سستی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی پروفائل پہ ایک میسج دیا تھا 2-3 روز قبل، آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا پڑھا بھی، اکثر نے، کہ جب آپ 2023 میں داخل ہوں تو کوشش کریں کہ یہ جو منافقت ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کاہلی ہے، ان چیزوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کا بہرحال سوچیں، ارادہ کریں، چونکہ اکثر کہانیاں اس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں کہ ان کے ظاہر و باطن میں فرق آ جاتا ہے۔ غیبت کرنے والے سب سے کمزور کردار ہیں، وہ اپنی زندگی میں خود ہی ہار جاتے ہیں۔ حسد کے بارے میں کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حاسد کبھی اپنی کہانی کا ہیرو نہیں ہوتا، اور اس لیے اس میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی کہانیوں کے ہیروز سے جلتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کیوں ہیرو بن گیا، حالانکہ اس کو اپنی کہانی میں ہیرو بننے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، لیکن وہ دوسروں کے بارے میں جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، وہ کیوں اپنی کہانی کا ہیرو بن گیا، فلاں کیوں بن گیا، فلاں کو ایسی کامیابی کیوں ہوئی۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے کہ جو ہیرو موجود نہیں ہوتا محفل میں، لوگ اس کا قد چھوٹا کرنے کے لیے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ یہ بڑے کمزور کردار ہوتے ہیں غیبت کرنے والے، یہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا، اور وہ بھی جو غیبت کرنے والوں کی باتوں کو کان دھر کر سنتے ہیں، وہ بھی بڑے کمزور کردار ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ رسم بد بہت پھیل گئی ہے، کمزور کہانیاں، کمزور کردار ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ کمزور کردار ادا نہیں کرنے، پھر آپ اپنی کہانی کے واقعی ہیرو بن جائیں گے۔ بالکل میری آنکھوں کے سامنے 2022 کا سورج، 31 دسمبر 2022 ہفتے کا روز ہے۔ کل بھی یہی تھا، پرسوں بھی یہی سورج تھا، پتہ نہیں کب سے ہے، پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ یہ بھی چشمدید گواہ ہے اور میں اس کا گواہ ہوں، یہ منظرنامہ گواہ ہے اور میں اس منظرنامے کا گواہ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنی اپنی زندگی کی کہانی کے بارے میں۔ آپ سب کو اپنی زندگی کی کہانی میں ہیرو بننا ہے۔ میں ہوں اور یہ میرا سایہ ہے، میری کہانی میں میرا سایہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب سورج میری پشت پر ہے تو سایہ نکل کے وہ چلا گیا، اور جب میں سورج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہوں تو میرا سایہ مجھے نظر نہیں آتا۔ میرا سایہ میرے پیچھے ہے، سورج میرے آگے ہے۔ اب جب میں کیمرے کا رخ اپنی طرف کروں گا تو آپ کو میرا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، چونکہ سورج میرے سامنے ہے، نور میرے سامنے ہے، سایہ میرے پیچھے ہے۔ جب آپ کا رخ روشنی کی طرف ہو جاتا ہے بیٹے، جب آپ کا رخ نور کی طرف ہو جاتا ہے، سارا منظرنامہ روشن ہو جاتا ہے، پیچھے سایہ رہ جاتا ہے، سایہ پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے خدا نخواستہ نور کو پشت کر لی، نور کو پشت کر لی اس طرح، پھر سایہ آپ کا آگے چلا جائے گا اور آپ سائے کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، اور آج تک کوئی وجود کسی کہانی میں سائے کو نہیں پکڑ سکا۔ میں چل رہا ہوں، میرا سایہ مجھ سے بھی آگے بھاگ رہا ہے، میں تیز بھاگنا شروع کر دوں گا، میرا سایہ مجھ سے بھی آگے بھاگے گا۔ تو مجھے سائے کے پیچھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سایہ جو ہے نا، یہ سراب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو گمان کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے یقین کی پیروی کرنی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو ہاشم آج بیٹھ کے دیکھنا ہے، مجھے پتہ ہے تم بڑی آزمائش سے گزرے ہو، اور کون نہیں گزرتا۔ آپ کی زندگی کی کہانی میں اگر آزمائشیں نہ آئیں تو پھر آپ ہیرو کس کام کے؟ کہانی بنتی اس وقت ہے جب ہیرو کی فائٹ ہوتی ہے ویلن کے ساتھ۔ بغیر لڑے ہوئے آپ اپنی کہانی کے ہیرو بنانے کے یا بننے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ وہ کہانی کیا ہوئی جس میں جنگ و جدل نہ ہو، جس میں آپ کا مقابلہ نہ ہو؟
یہ تقابل کی فضا قائم ہوگی، تصادم ہوگا، کانفلکٹ پیدا ہوں گے۔ آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا یہ قول آپ کو رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے ارادوں کی شکست و ریخت میں رب کو پہچانا ہے۔ ہم ملائکہ نہیں ہیں، انسان ہیں۔ انسانوں کی کہانیوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ پہلوان اکھاڑے میں جب اترتا ہے تو ہار جیت چلتی ہے، لیکن اکھاڑے میں اترنا بڑی بات ہے۔ آج آپ ہارے ہو تو کل جیتو گے، آج کوئی چیز چھین لی گئی تو کل مل جائے گی۔ تو حاصل اور محرومی کا تصور تو چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ رخ روشنی کی طرف رکھیں، سائے کی فکر چھوڑ دیں۔ سایہ کہیں باہر نہیں ہے۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا، اندھیرے میں سایہ نہیں ہوتا، آپ خود اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں ہر چیز آپ کے اندر ہی ہوتی ہے۔ یہ روشنی ہے جو آپ سے سایہ نکال کے باہر نکال دیتی ہے۔ جب نور آپ کی زندگی میں داخل ہوگا، آپ کی کہانی میں، تو آپ کا سایہ نکل جائے گا۔ جو پیچھے آ رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جو بات کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، وہ آپ کے سائے کو دیکھ کے باتیں کرتے رہیں گے۔ وہ ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں۔ حاسد کے بارے میں مشہور ہے، قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے رنگ سیاہ ہو جائیں گے۔ وہ جو ان کے دل کے اندر بغض تھا یا میل کچیل ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سیاہی چھاری ہوگی ان کے چہروں پر۔ آپ اپنا رخ نور کی طرف رکھیں، یہ آفاق کا نور ہے۔ اور کیا ہی بھلا ہو کہ آپ کی کہانی میں آپ کے من کے اندر روشنی ہو جائے۔ جب من روشن ہو جاتا ہے پھر سائے نکل جاتے ہیں، ظلمتوں کے سارے سائے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ایک وہ بات ہے جو لوگوں کے سامنے کرنے والی ہے سوشل میڈیا پہ، پروفائلوں میں، اور ایک وہ بات ہے جو اللہ کے سامنے کرنے والی ہے تہجد میں، جائے نماز پر۔ من کتم سرہ، حدیث کے الفاظ ہیں، من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنا راز چھپایا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ کچھ باتیں لوگوں کے سامنے کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ باتیں لوگوں کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہر کہانی میں کچھ سیکرٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ ہیرو اگر اپنا راز کھول دے، بڑے بڑے آپ نے دیکھی ہوں گی فلمیں، ڈرامے، جیسے ہر ملک میں ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہوتا ہے، تو اگر ان کے راز آشکار ہو جائیں تو وہ جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو جو جیسے ہمارے اپنے وطن عزیز میں ہمارے گمنام مجاہدین ہیں، ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون ہے، کیا ہیں، اور کہاں ہیں، اور کس حال میں ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے بھی انٹیلیجنس نیٹ ورک میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو کچھ باتیں پریٹینڈ کرنی ہیں لوگوں کے سامنے، اور عظیم لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنی کہانیوں میں کہ ان کے دل میں جو بھی چل رہا ہو، وہ ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، لیکن محفل میں جب آئیں گے ان کے چہروں پہ چمک ہوگی، وہ دوسروں کا حوصلہ بن کے رہیں گے۔ ورنہ شاعر نے کہا تھا، ہمدردیوں کی بھیک سی دینے لگیں گے لوگ، یوں اپنے دل کا حال نہ سب سے کہا کرو۔ سوشل میڈیا پہ جب آپ ہوں تو لکھنے سے پہلے سوچیں اس سے کسی کے تکبر میں تو اضافہ نہیں ہوگا، کسی کے حسد میں تو اضافہ نہیں ہوگا، کسی کی غیبت میں تو اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جو بات لوگوں کو بتانے والی نہیں وہ مت بتائیں، جو چھپانے والی ہے اس کو چھپا لیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، نہیں، میں آپ کو آج کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی کی کہانی پر جو غور کرنا ہے وہ آج آپ نے خود ہی کرنا ہے، کسی کو مت بتائیں، لیکن اپنا ایویلویشن کریں، محاسبہ کریں کہ میں نے اپنی کہانی کو کامیاب کرنا ہے۔ 2023 میں ایک اچھا ہیرو ابھرے گا میری زندگی کی کہانی میں۔ اپنے ولن کی نشاندہی کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں ولن کون ہے، اور اگر آپ خود ولن ہیں تو میں آپ کو ایک امید دینا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے آپ کی کہانی میں ولن نہیں بنایا تھا۔ اگر آپ ولن محسوس کر رہے ہیں خود کو تو یہ آپ کا قصور ہے۔ دوبارہ سے واپس آئیں، اپنی مسند پہ براجمان ہو جائیں، اپنے آپ کو ہیرو بنائیں۔ آپ کی زندگی ہیرو بن کر گزرے، ہیروئن بن کر گزرے۔ نئے سرے سے بنیاد رکھیں، جو بھول چوک ہو گئی چھوڑ دیں۔ سیزن 2 آپ کی زندگی کا آ جانا چاہیے۔
سیزن 3 آئے گا، سیزن 4 بھی آئے گا۔ ایک نئے سیزن کے ساتھ کسی کو کچھ مت بتائیں، مشورہ کریں، سب سے کریں، لیکن اپنے انداز میں اپنی زندگی کی کہانی کو آگے بڑھائیں۔ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ میں نے ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی اسپارٹنز کے گروپ میں 16 مہینے، ایک کہانی میری اپنے اندر چل رہی ہوتی ہے، ایک کہانی میرے اپنے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب میں آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھتا ہوں، چونکہ وہ جا رہا ہے۔ ہاشم، گھبرانا نہیں، اپنی زندگی کے ہیرو ہو اور بہت اچھے ہیرو، اپنے ڈائلاگ صحیح کریں، اپنے کاسٹیومز کو ٹھیک کریں۔ آپ کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس ڈوبتے ہوئے 31 دسمبر کے سورج کے سامنے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ گواہ رہے قیامت کے دن، سورج بھی گواہ رہے اور آپ سب بھی۔ زندگی کی کہانی کا مالک اللہ ہے، میری اور آپ کی زندگی کی کہانی کا مالک اللہ ہے۔ وہ ایک بڑی کہانی لکھ رہا ہے، اور اس بڑی کہانی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ فاروق شاہ، ہاشم، نور شہزادی، مدیہ یعقوب، رائے غلام قادر، آپ سب لوگ، اقصیٰ، ماہم، شبینہ، آپ لوگ اپنی اپنی کہانی میں کامیاب ہو کر میرے پاس آئیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی کہانی میں کامیاب ہونے کے سارے اسباب میں خود دوں گا، میں مسبب الاسباب ہوں، میں آپ کی دعائیں بھی سنوں گا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے، اپنی کہانی میں میری مرضی کو آنے دو، میری مرضی کے مطابق اپنی کہانی میں جیو، میری مرضی کے مطابق اپنی کہانی میں ڈائلاگ بولو، میری مرضی کے مطابق اپنی کہانی میں سفر جاری کرو۔ میں تمہیں سارے اسباب دے دوں گا، تمہارے لیے ساری چیزیں مسخر کر دوں گا، تمہیں ناکام نہیں ہونے دوں گا۔ تم اپنی کہانی میں تھوڑا سا میری طرف آؤ گے، میں بھاگ کے تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ تم اپنی چاہتیں، اپنے خواب سارے مجھ سے منسلک کر دو، میری طرف رخ رکھو، اپنی کہانی میں میری طرف رخ رکھو۔ میں تم سے ظلمتیں دور کر دوں گا، تمہارے سائے نکال دوں گا، تمہاری محرومیاں دور کر دوں گا۔ بس تم نے رخ میری طرف رکھنا ہے۔ صراط مستقیم یہی ہے، سیدھا راستہ یہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر آپ کا رخ جہالت کی طرف ہے تو پھر چہرہ تاریک تر ہو جائے گا، اگر آپ کا رخ علم کی طرف ہے تو پھر چہرہ روشن ہو جائے گا اور ظلمتیں نکل جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج 2022 کے اس سیشن سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہوگا، اپنی کہانی میں کوئی مکالمہ، کوئی نئی بات سوچیں گے تو مل جائے گا، نہیں تو کہانی چل رہی ہے، میرے حصے کی کہانی، آپ کے حصے کی کہانی، ہم سب کی کہانیاں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی کہانی میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاشم کے کہانی میں میں بھی ایک کردار ہوں۔ اگر ہم سوچیں تو ہم سب انسان ایک دوسرے کی کہانی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، یا ہم سب انسان ایک دوسرے کی کہانی کو ناکام کر سکتے ہیں۔ یہ جو منافقت ہے، غیبت ہے، حسد ہے، یہ ایک دوسرے کی کہانی میں خام خواہ کی انٹرفیرنس ہے، اور اس سے آپ دوسروں کی کہانی تباہ نہیں کرتے، آپ کی اپنی کہانی اجڑ جاتی ہے۔ غیبت کرنے والا کسی دوسرے کی کہانی نہیں برباد کر سکتا، میں آپ کو بڑے علی وجہ البصیرت کہوں گا، غیبت کرنے والا کبھی کسی کی کہانی کو خراب نہیں کر سکتا، اس کی اپنی کہانی اجڑ جاتی ہے۔ حاسد کبھی کسی آگے بڑھتے ہوئے ہیرو کو نہیں روک سکتا، وہ اپنی کہانی میں ولن بنے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس کی اپنی زندگی کا جو ہیروئزم ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، جل جائے گا، اس کی اپنی نیکیاں جل جائیں گی۔ تو غیبت سے بچیں، حسد سے بچیں،
جلنے سے بچیں، سستی اور کاہلی سے بچیں، چونکہ ہیرو سست نہیں ہوا کرتے، ہیرو کو چست ہونا چاہیے، آپ کے اندر توانائی ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے، جنون ہونا چاہیے، آپ کے انفس و آفاق کے اندر ردم ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی کہانی میں تقویٰ ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے۔ دیکھ لیں جی، نور اسکرین شاٹ لے لو۔ دو ہزار بائیس 31 دسمبر اور سورج آلموسٹ وہ جا رہا ہے درختوں سے نیچے، اور اگر میرے ساتھ لینا چاہتے ہو تو یہ لو، ہاشم لے لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں اس آج کی تاریخ میں غروب ہوتے ہوئے سورج کو گواہ بنا کر کہ اللہ کریم آپ سب کو عروج عطا فرمائے، اپنی اپنی کہانیوں میں آپ عروج پائیں، اور قیامت کے دن بھی آپ کا مفلحون کے ساتھ عروج ہو جائے۔ اور دعا کرتا ہوں ان والدین کے لیے جن کا سورج غروب ہو چکا، جو دنیا سے رخصت ہو چکے، جب وہ دوبارہ طلوع ہوں تو کامیاب و کامران ہو جائیں، ان کا طلوع ہونا انعام یافتگان کے ساتھ ہو۔ اللہ کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی تمام سیئات کو، ان کی کہانیوں کے تمام جو سقم تھے ان کو دور فرمائے، اور اس میں ان کی پرکھوں میں سے جو نسلیں آئی ہیں وہ ان کا سبب بن جائیں کہ ان کی کہانی میں جو کمزوریاں رہ گئیں، جو خامیاں کوتاہیاں رہ گئیں، وہ ہم پوری کر سکیں، اور ہماری کہانی میں جو کمزوری کوتاہی رہ جائے وہ ہماری آنے والی نسلیں پوری کر سکیں۔ ہم سب چاہیں تو ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم سب چاہیں تو ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں، لیگ پولنگ ختم ہو سکتی ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو ایک دوسرے کی کہانی میں رنگ بھریں، ایک دوسرے کی کہانی میں تعمیر کا کردار ادا کریں، ایک دوسرے کی کہانی میں ساتھی بن جائیں، دوست بن جائیں، شیلٹر بن جائیں، ایک دوسرے کے احترام، اعتبار اور وقار کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کسی کی کہانی میں ذلت کو لے کر آئیں گے تو آپ کی کہانی میں ذلالت ضرور آئے گی، اگر آپ کسی کی کہانی کا اعتبار توڑیں گے تو آپ غیر معتبر ہو جائیں گے، اگر آپ کو کسی کی توقیر کا خیال نہیں تو عین ممکن ہے بلکہ یقیناً ایسا ہوگا، آپ کو بے وقار کر دیا جائے گا۔ دوسروں کے احترام، اعتبار اور وقار کا خیال رکھیں، آپ سدا محترم رہیں گے، باوقار رہیں گے، معتبر رہیں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے رزق کے لیے، اللہ کریم آپ کی زندگی کی کہانی میں کریم رزق جاری فرمائے، اور ایسا رزق کہ آپ کی نسلیں اس کو خود بھی استعمال کریں اور دوسروں میں تقسیم کریں اور اس میں کبھی کمی نہ ہو۔ اللہ کریم آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ اس رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جس نے چاند، سورج، تارے بنائے، انفس و آفاق کا خالق، جس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ خالق جس نے پہلے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، پھر زندگی کو مارتا ہے موت کے ساتھ اور پھر موت کو بھی مار دے گا، اور پھر ایک ایسی زندگی ہے جاوداں جس کے دو روپ ہیں، ہم فیہا خالدون، یا جنت میں، یا ہم فیہا خالدون جہنم میں۔ آپ کی کہانی اگر دنیا میں جنت والی ہو گئی تو پھر آگے بھی جنت ہے۔ اپنی کہانی میں آگ سے بچیں۔ اگر آپ کسی دوسرے کی کہانی میں آگ بھر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ جل جائیں گے، آپ کی کہانی کے اپنے پنے جل جائیں گے۔ اگر آپ دوسروں کی کہانی میں پھول اگا رہے ہیں تو آپ کی کہانی خوشبو سے مہکے گی۔ اگر آپ دوسروں کے لیے طہارت کا بندوبست کرتے ہیں، تطہیر کا بندوبست کرتے ہیں، پاکیزگی کے علم بردار بن جاتے ہیں، آپ کی کہانی مہک جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی۔ اگر آپ دوسروں کے لیے سبب بن رہے ہیں، علم کا، نور کا، ہنر کا، رزق کا، حکمت کا، شفا کا، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کے ہنر میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ بہت ساری دعائیں وطن عزیز پاکستان کے لیے،
بہت ساری دعائیں وطن عزیز پاکستان کے لیے. اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ خود مختار، خوشحال اور مستحکم ملک بنائے. اللہ کریم گمنام مجاہدوں کی خیر فرمائے، ان کا شملہ بلند ہو، ان کی عزت احترام اور وقار میں اضافہ ہو. بہت ساری دعائیں ان تمام والدین کے لیے جو زندہ ہیں، اللہ کریم ان کو خیر والی زندگی دے. اللہ کریم 2023 کو خیر و برکت والا سال بنائے اور آپ سب مجھ سمیت اپنی اپنی کہانی کے ہیرو بن کر ابھریں. وہ گیا سورج. مجھے اجازت دیجیے، چونکہ مجھے اتنا ٹائم لگے گا گھر پہنچنے میں. وضو میرا ہے، اسی وضو کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں تازہ وضو کروں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اس غروب ہوتے ہوئے سورج کے ساتھ 2022 پاکستان سے گیا. کل نیا سورج طلوع ہوگا 2023 میں. اپنی کہانی کے ہیرو بن کر ابھریں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.